جی سر آپ کا مائک آف ہے. تو میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اب آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. چلے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو تعوذ اور تسمیہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ جو پہلی نشست ہوتی ہے اس کے آخر میں ریویژن ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو نئے ساتھ ہمارے ابھی ساتھی شامل ہوئے ہیں اس کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ریویژن ہم الگ سے پچھلے پاروں کی نہیں کر رہے، تو کم از کم اس اپنا سبق کی جو ہم ایک دن پہلے پڑھے ہیں اس کی ریویژن ہو جائے. تو یہ ریکویسٹ ہے میری سب سے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تعوذ تسمیہ ہم نے پڑھ لیا. آج ہم نئی صورت شروع کر رہے ہیں اور اس صورت کا نام ہے الصف. اس کی 14 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. کتنی آیات ہیں جی؟ 14 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اور اس کا زمانہ نزول جو قریباً اس کے موضوعات کو دیکھ کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد غالباً یہ صورت مدینہ کے اندر نازل ہوئی. اور ایک حدیث مبارکہ ہے وہ شروع کے اندر سن لیتے ہیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں اس کی اہمیت مزید کیا ہے. کہ چند صحابی بیٹھے ہوئے تھے، صحابی بتاتے ہیں، اور یہ ترمذی کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، اور وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے. حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو صحابہ کرام دنیا کے پیچھے نہیں لگتے تھے، وہ عمل جو سب سے زیادہ اچھا ہو وہ اب ان آپس میں مشورہ کر رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی. یہ الفاظ وہاں آتے ہیں، مفہوم ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے اور انہوں نے یہ صورت جو تھی سورہ صف اس کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ اس کا ایک شان نزول جو ہے وہ ملتا ہے. جہاں تک کچھ بات سمجھا پایا ہوں جی؟ جی سر. اچھا، اب اس کا جو مرکزی موضوع ہے اگر اس کو ایک جملے میں یا چند الفاظ میں کہیں گے تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. کیا موضوع ہے جناب؟ جہاد فی سبیل اللہ. جی، یہ 14 کے 14 آیات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بہترین عمل جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اب اس کے جو موضوعات آ رہے ہیں وہ پہلی آیت میں تو وہی پڑھیں گے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جو ان کے درمیان میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور اس کے بعد
اللہ کے نام آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے لوگوں کو یہ کہتا ہے، مومن لوگوں کو، کہ اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو یا جو تم کرتے نہیں؟ اور یہ بات بڑی ناراضگی والی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ تم بات کرو اور بات اپنے منہ سے کرو اور پھر اس پر عمل نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اللہ کو کیا چیز محبوب ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کیسے کرنا ہے۔ وہ الحمدللہ آپ نے ابھی ایک مارکہ دیکھا جو انڈیا اور پاکستان کے اندر ہوا، اور اس کا نام بنیان مرصوص رکھا تھا، ایسے ہی ہے؟ جی بنیان المرصوص۔ وہ لفظ جو بنیان مرصوص ہے وہ اسی صورت کے اندر سے سپہ سالار نے لیا اور اس اپنا نام بنیان مرصوص رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا، اس لیے کہ مسلمان وہ یہودیوں میں سے بھی مسلمان ہوئے تھے، عیسائیوں سے بھی مسلمان ہوئے تھے، تو وہ کس حالت میں تھے؟ وہ پہلے ہمیں پتہ ہے کہ نفاق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت دیر تک، کیا قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ نہیں آتا کہ یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایمان والوں کے اندر شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتایا کہ اب ان کے اندر جو دل سے ایمان نہیں لائے وہ منافق ہیں۔ تو دو قومیں اس وقت تھیں، ایک یہود اور ایک نصارہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس کے بارے میں ایک آیت آئے گی کہ انہوں نے بھی بڑا تنگ کیا اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو، تو جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو سنت تھی، جو طریقہ تھا، اس کو استعمال کیا، ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ان پر مہر لگا دی، کیونکہ انہوں نے پہلے اس کا انتخاب کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور اس کے آخر میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہوں نے بشارت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نام اس کے اندر بتائیں گے کہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جو احمد نام ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام ہے، اس کا جواب ہم حاصل کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ احمد بطور صفت کے آیا ہوا ہے، اسمہ کی صفت ہے۔ اچھا، پھر بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ مسلمان اسلام کے دشمن ہیں، وہ ہر طریقہ استعمال کریں گے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس دنیا میں آنے کا وہ کیا ہے؟ وہ آیت بھی ہم پڑھیں گے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور پہلے آیا تھا میرا خیال ہے کافرون، اس میں آئے گا غالباً، میرے سامنے نہیں ہے، مشرکون آئے گا۔ جی مشرکون ہاں ہی جی آئے گا۔ جی، اس کے اندر آئے گا، یہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے اندر اپنا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ وہ مشن جس کے لیے رسالت بنائی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، کیا وہ مشن اب ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو جائے گا، تو اللہ تعالی ہمیں ایک تجارت بتائے گا کہ تمہارے جو جانیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خرید لی ہوئی ہیں جنت کے بدلے میں، اب تم اگر جنت میں نہیں جانا چاہتے تو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، اللہ آپ کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، تو وہاں بھی یہ آئے گا کہ اس تجارت کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور بالاختصار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد کرو، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بھی دے گا اور رہائش گاہیں بھی بڑی آرام دہ خوبصورت، اور پھر اس پر دنیا کے اندر جو تم فتح چاہتے ہو وہ بھی دے گا، اور یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد۔
جس مدد کا وہ محتاج نہیں. یہ مدد اس لیے کرنی ہے کہ اس مدد کرنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جنت دینی ہے. اور آخر میں پھر وہ جو لفظ انصار ہے مدد کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے حواری تھے، ان کا جملہ آئے گا کہ ان پر جن لوگوں نے انصار بنے، جو انہوں نے مدد کی، وہ کامیاب ہوئے. یہ ہے سورہ صف. ٹھیک ہے جی، جی سر. آپ شروع کریں. جی بے شک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ڈاکٹر ذوالفقار بھائی یہ اس کا ترجمہ کریں گے جی. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. یہ مسبحات جو صورتیں ہیں ان میں سے سورہ صف بھی ایک صورت ہے. تو مسبحات وہ صورتیں ہیں جن کا آغاز جو ہے سبح سے شروع ہوتا ہے یا یسبح سے شروع ہوتا ہے. اس آیت کا بھی جو آغاز ہو رہا ہے وہ سبح سے شروع ہو رہا ہے. یہ ہے ماضی کا صیغہ. سبح، تسبیح بیان کی. سبح کا مطلب کیا ہے جی؟ تسبیح بیان کی. اب یہ تسبیح کیا بیان کی؟ تسبیح کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سبحان جو لفظ ہے اس کے اندر بھی تسبیح کا مادہ پایا جاتا ہے، اور ایک ہی ذات ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں جی. وہ ہر لحاظ سے پیراگون آف پرفیکشن جی، مکمل ایک ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق میں سے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان ہے. اور یہ سبحان کہنا یہ تسبیح بن گئی. دوسری ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو کام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، مثال اس کی دے لیتے ہیں. آسمانوں اور زمین کے درمیان بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا یہ ہے کہ اگر ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی سیارے، اللہ نے ایک دفعہ کہا کہ آپ لوگوں نے روٹیٹ بھی کرنا ہے اور آپ نے اپنا ریوالو بھی کرنا ہے جی. آپ نے اب ایکسل پر گھومنا بھی ہے اور ارد گرد بھی گھومنا ہے، تو وہ ایسا ہی کر رہے ہیں. آپ نے روشنی دینی ہے، روشنی دے رہے ہیں. ہوا ہے، اس کا ایک قانون بنا دیا، وہ اسی قانون کے تحت ہوا چلتی بھی ہے. بخارات بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بادل چلتے ہیں، کنڈنسیشن ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، زمین کے اندر جا کے دوبارہ پانی اسی جگہ پہ آ جاتا ہے. یہ جتنے بھی سائیکل آپ کو واٹر سائیکل ملے گا، نائٹروجن کا سائیکل ملے گا، یا اس کے علاوہ جتنے بھی سائیکل ملیں گے، یہ ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے اللہ نے کہا. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. جی سر. تو میرے ساتھ رہیں جی. جی سر. اب اس کے مقابلے میں اسی آسمانوں اور زمین کے اندر جن اور انس، وہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان کو کہا کہ بھی تمہارے اندر میں قوت اختیاری دے رہا ہوں آپ کو. باقی کو قوت اختیاری ان کی نہیں ہے، ان کی ول آف چوائس نہیں ہے، لیکن آپ کو میں یہ دے رہا ہوں کہ آپ کا اختیار ہے تو آپ اللہ کا کہنا مانیں. آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ چاہیں تو اللہ کا کہنا نہ مانیں. آیت اس کی آپ کو پتہ ہے کون سی آیت ہے؟ اما شاکر و کون اما سی آیت ہے جو میں یہ بتاتی ہے جی؟ اما شاکر و اما کفورا. چلو جی، اما شاکر اما کفورا. اور
فمن شاء فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیؤمن، فلیکفر۔ جی، کہ تم میں سے جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے۔ کیوں جی؟ جی قرآن مجید کی آیت ہے، یہ جنوں انس کو ہی کہا، تو اب اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے حکم کو مانیں گے، اور جہنم ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کے حکم کا انکار کریں گے، کفر کریں گے۔ تو لہذا جو ایمان والے ہیں وہ تو اختیار انہوں نے اچھا طریقہ کیا کہ بھی وہ جنت میں جانے کے لیے، لیکن جو اللہ کو مطلوب چیزیں ہیں وہ یہاں آئیں گی۔ تو پڑھتے ہیں جی، سبح للہ، تسبیح بیان کی اللہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ یا جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور جو کچھ یا جو چیزیں زمین میں ہیں، اس نے تسبیح بیان کی۔ حقیقت ہے، یہ ماضی کا صیغہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ حقیقت یہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ انتہائی غالب، انتہائی قدرت والا، ہم نے غالب اس کا کیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ آئیے اتنا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی 3 آیات پڑھیں گے اور پھر پروفیسر صاحب سے کہیں گے ریویژن کروائیں۔ سبح للہ، تسبیح بیان اللہ کی کی اللہ کے لیے، تسبیح بیان کی، اللہ کے لیے تسبیح بیان کی، ما فی السماوات، جو کچھ جو کچھ آسمانوں میں آسمانوں میں ہے، ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہیں، یہ کر لیں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں اور ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ وہ اللہ اللہ غالب، انتہائی بہت غالب اور زیادہ بہت زیادہ حکمت حکمت والا ہے۔ والا ہے۔ جی، اور وہ انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس کا آغاز کیا۔ اب آ جاتی ہے کیا چیز؟ اب آتی یہ چیز ہے کہ آپ مومنوں کو دیکھیں کہ اس وقت کے مومنوں کو، آج کل کے بھی، لیکن جو آیات ہیں جو اس وقت کے حالات اور آج کے حالات، رہتی دنیا تک انسان کی سائیکی ایک ہی جیسی رہے گی۔ کیوں جی؟ جی اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے یہ کامل کتاب ہے، مکمل۔ دوسری یہ ہے کہ ابدیت پائی جاتی ہے اس کے اندر، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ بیٹا بند کریں ذرا، ڈسٹریکشن ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز میں کہا کرتا ہوں، یہ بند کر دے بیٹا پلیز۔ جی بیٹا بند کر دیا آپ نے؟ ڈاکٹر سرشار صاحب آپ کا مائک ذرا بند کر دیں۔ نہیں، جی یہ بچہ جو ہے دیکھیں نا، وہ ٹیمپو سارا ٹوٹ جاتا ہے نا۔ میں نے کر دیا۔ جی نہیں بیٹا، دیر سے کیا نا، آپ کو جلدی کرنا چاہیے تھا۔ سر وہ اسکرول تو کر بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3 چیزیں قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک، کاملیت، ہدایت کے لحاظ سے قرآن کامل۔ ایک ابدیت، الف کے ساتھ ابدا پڑا، ابدیت ہمیشہ کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور ایک ہے عالمگیریت، کہ پوری دنیا کے جتنے انسان، خواہ وہ کیا کہیں گے کہ دنیا شروع ہوتی ہے، چلو جاپان سے کر لیتے ہیں، اور ختم ہوتی ہے امریکہ کے ساحل تک، تو یہ درمیان میں یہ ہے عالم ہمارا، جہاں افراد مومن یا کافر یا لوگ رہ رہے ہیں۔
تو ان سب کے لیے عالمگیریت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام عالم کے لیے رائے ہدایت ہے. تو لہذا ہوا کیا کہ ان میں سے اس وقت کو دیکھنا ہے. تو میں نے گزارش کی تھی کہ جب ایمان والے مکہ میں تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں انہیں کیا کہا تھا؟ کوئی ساتھی بتائیں گے؟ اپنے ہاتھ بندے رکھنے کے لیے. ہاں، اور تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. جی، مطلب یہ ہے کہ ابھی کسی کے ساتھ جہاد نہیں کرنا. اور جہاد کو بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاد بندے کو زبان کے لیے سمجھانا، زبان کے ذریعے، یا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے دین کو سمجھانا، جد و جہد کرنا کہ اس بندے کو اسلام کی کتاب سنت کی سمجھ آ جائے. یہاں سے لے کر اور اسی طریقے سے نیکی کا پرچار کرنا، برائی کو روکنا. اور پھر جو لوگ ایسا نہیں مانتے ہیں اس طریقے سے، تو اور وہ لوگ جہاد اور مسلط کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں پر، وہ بھی. اور اگر ایسا ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہے تو پھر آپ نے طاقت سے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں جی. تو اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. تو مسلمانوں کو، مسلمان کہتے تھے کہ اللہ اگر جہاد آ گیا نا تو ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے جہاد کریں گے، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن جب جہاد ان پر فرض کر دیا گیا، اب یہ میں صرف مکہ کے مہاجرین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مدینہ کے اندر جو تربیت تھوڑی ہوئی تھی جن لوگوں کی، یا جن کا ایمان جو تھا وہ ابھی پکا اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، وہ، یا پھر ان کے اندر منافقین بھی شامل ہو گئے تھے، عبداللہ بن ابی جیسے اور ان کے ساتھی. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بھی اس کا جو زمانہ نزول ہے، یہ میں نے کیا بتایا تقریباً کیا بنتا ہے؟ غزوہ احد کے بعد. غزوہ ہاں، احد کے بعد. غزوہ احد کے بعد. تو غزوہ احد کے اندر عبداللہ بن ابی نے ڈاکٹر داؤد بھائی کیا کیا تھا؟ وہ اپنے ساتھیوں 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا. ہاں، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا تھا. اب یہ دو تینوں چیزیں سمجھ لیں. ایک وہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جہاد فرض کرے تو ہم جہاد کریں گے، لیکن جب جہاد فرض کر دیا گیا تو انہوں نے تھوڑی سی اپنے اندر کیا کہیں گے کمزوری دکھائی. اور دوسرا یہ ہے کہ نام تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اپنے ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گئے. پہلے کہتے تھے کہ بھئی جو اللہ اور اللہ کا رسول کہے گا وہ ہم مانیں گے. اب یہ بات ذہن میں رکھے ہوئے یہ آیت پڑھیں، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لما کا مطلب ہے کیوں، تقولون تم کہتے ہو، ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو. تو اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. بیٹا یہ مائک بند کر دے، سارے بھی بند کرنے پڑے نا تو کر دیں. سر سارے مائک بند کر دوں؟ تو نہیں یار، نہیں بیٹا، وہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو جہاں سے آواز آئے اس کو بند کر دیا کریں، وہ جب ان کی باری آئی وہ کھول لیں گے. ٹھیک ہو ورنہ گیا روانی ساری کی ساری آپ کا دوسری دفعہ میں کر رہا ہوں اور روانی کے اندر خلل پیدا اب ہوگا. یہ عبدالرؤوف صاحب کا بند کر دیں، ان سے آواز آ رہی ہے. میرے سے نہیں آ رہی بھائی. اچھا جی، سرشار صاحب کا بھی بند کر دیں. آواز آ رہی ہے. جی جی بند کر دیں، ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے سر. اب وہ یہ ہے کہ جو انٹینسٹی ہے نا اس چیز کی کہ بات جو کہتے ہو وہ خود کرو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہا ہے، کابورا کبیر سے نکلا ہے.
काबुर, काबुर कहते हैं बहुत बड़ी, मकता, मकत कहते हैं गुस्से वाले, गुस्से को, बेजारी को, अनाद को, बुग़्ज़ को, ये सारी के सारी। तो अल्लाह ताला अगर मक्त करेगा तो वो गुस्सा या बेजारी का इजहार करेगा, ऐसे ही है जी। जी। हाँ, तो काबुरा बहुत बड़ी, मकतन गुस्से की बात है, इंदल्लाही अल्लाह के पास। अब ये छोटी बात नहीं है, इसको ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर मक्त, गुस्से हो जाता है, हमसे बेजार हो जाता है, और वो आम लफ्ज नहीं कह रहा, काबूरा कह रहे हैं, बहुत बड़ी गुस्से की बात है अल्लाह के पास, अन तकूलू कि तुम कहो, माला तफालून जो तुम करते नहीं हो, जो तुम करते नहीं हो। करते नहीं हो। अब जायजा ले लेते हैं। मसलन मिंबर के ऊपर एक बंदा खड़ा हो जाए और वो लोगों को कहे, सारी इस्लाम की बातें बता दे, लेकिन वो खुद ना करे, तो क्या वो इन आयात की गिरफ्त में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आएगा। आएगा जी। और दूसरी चीज ये है, अगर घर के अंदर आप वालिद हैं और उलिल अमर अपने घर के अंदर हैं और कव्वाम हैं घर के अंदर, आप उनको कहते हैं ओ भाई नमाज पढ़ा करो जी, ओ फी सबिलिल्लाह दिया करो, या और नेकी की बातें जो है सिला रहमी किया करो, और वो खुद नहीं करता, बल्कि हम कहते हैं कि हम खुद नहीं करते और हम अपने घर वालों को कहते हैं, तो क्या ये बात इन दो आयात के अंदर आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगी जी। तो अपने आप को फैसला वो होता है, फैसला अदल इंसाफ वो होता है कि अपने खिलाफ भी अगर होता है, अपने करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ भी होता है, तो उसको अदल माने। और अगर ऐसी बात है तो उसका भाइयों तरीका क्या है? खुलूस नीयत के साथ अल्लाह ताला से तौबा करें और फिर दोबारा वो काम ना करें। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज ज़हन में आती होगी आपके, तो वो क्या है? वो ये है कि भाई हम खुद तो नमाज नहीं पढ़ते और बच्चों को कहते हैं कि भाई तुम नमाज पढ़ो। क्यों जी? जी मेरे साथ रहे जरा, मुझे जी कहे हाँ या ना। अच्छा, और क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ता हूं लिहाजा मैं बच्चों को नहीं कहूंगा, ये भी तो आ सकता है ना। जी अब है तो ये बड़ी अजीब किस्म की बात ना। अब ये बात नहीं है, नमाज वैसे ही फर्ज है, जितने भी फराइज हैं ये फराइज है मुकम्मल तौर पर, वो आपको भी करने हैं, उनको भी करने हैं, आपने तरबियत करनी है, कहना है उनको, लेकिन खुद भी करके दिखाना है। हाँ, जो हकूकुल इबाद हैं, मतलब उसके अंदर भी, मतलब जो असल नट शेल है इसका, वो ये है कि जो दूसरे आदमी को कहें नेकी की बात है, जन्नत में जाने वाली बात है, अल्लाह की अगर नाराजगी यहाँ है तो अल्लाह की रजामंदी किस में होगी कि अल्लाह की बात को माना जाए। ऐसे जी ही है जी। जी जी। तो क्यों ना हम वो बात कहेंगे सब लोगों को और खुद भी करेंगे। जी तो क्या साथी जितने भी हमारे साथ हैं इन आयतों को पढ़ते हुए क्या इस बात का अहद करते हैं कि भाई हम हर वो काम जो अच्छा है वो लोगों को कहेंगे, लोगों को, घर से इस्लाम को बाहर निकालें मुआशरे के अंदर, और खुद भी वो करेंगे अगर ताकत में हुआ, खुद भी करेंगे अगर ताकत में हुआ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कहेंगे लेकिन आपके पास ताकत नहीं है जी, ऐसा है या नहीं? जी जी मिसाल मिसाल ये है कि गजा में लोग मर रहे हैं, उनको मतलब है कि
وہ بھوکے مر رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آؤ آ کے روٹیاں لے لو، جب وہ روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں اور ان کے اوپر گولی چلا دیتے ہیں. یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی اب آپ کہتے ہیں، اپنی حکومت کو کہتے ہیں کیا کہ بھئی تم لوگ اس کے لیے آواز اٹھاؤ. اب خود نہیں کرتے، ان کو کہتے ہو. اب یہ آپ کی طاقت میں نہیں ہے، کہنا آپ کی طاقت میں ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، جی کہنا طاقت کے اندر ہے، لیکن کرنا یہ کام آپ کی طاقت میں نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے ملک کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ نے صرف کہنا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا جی جی، یہاں اللہ پکڑ نہیں کرے گا، لیکن وہ دائرہ جس کے اندر آپ کر سکتے ہیں اور دوسروں کو کہنے کا وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کرو، وہاں ضرور کرنا ہے کام. ہوگی بات جی؟ جی اب میرے ساتھ پڑھیں، یا ایہا الذین آمنو، ترجمہ کریں. اے وہ لوگوں جو ایمان اے لائے وہ ہو. لوگوں جو وہ ایمان لوگوں لائے جو ہو، ایمان لائے ہو. بڑی سخت آیات ہیں، اس کو ایسے نہ پڑھیں، ترجمہ نہ پڑھیں. لم تقولون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو وہ بات کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو جو تم تم کرتے نہیں ہو. جو تم خود بریکٹ میں لگا لے، جو تم خود نہیں کرتے. کبر مقتن، یہ جناب نیا لفظ ہے، کبر مقتن. بہت یہ بہت بڑی نہیں، غصے کی بات ہے. بڑی یہ ایک بات حدیث ہے، ہے. غصے کی کابرا بات. میں نے کہا بہت بڑی، مقتن غصے کی بات ہے. کابرا مقتن، ترجمہ کریں. بہت بڑی غصے کی بات ہے. بہت بڑی غصے بہت کی بڑی بات ہے غصے کی بات ہے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک اللہ کے اللہ کے پاس. نزدیک ان تقولو، کہ تم کہو کہ تم تم وہ بات کہو، کہو ما لا تفعلون، جو تم نہیں تم کرتے. کرتے نہیں. جو تم خود نہیں کرتے. جی پروفیسر صاحب آپ ذرا شروع میں کیجئے گا بیٹا، تھوڑا سا نیچے کریں ساتھیوں کو نظر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. سبحہ، تسبیح کی، للہ، اللہ کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زیادہ غالب اور انتہائی حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لما تقولون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتن، انتہائی یعنی بہت بڑی غصے کی بات ہے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان تقولوا، کہ تم کہو، ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے. ماشاء اب جناب وہ بات اصل کیا تھی؟ وہ یہی تھی، پہلے کہتے تھے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے. جب باری آئی تو کہہ دیا کہ بھی ہم نہیں کریں گے، کمزوری دکھائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بیٹا تھوڑا سا اوپر کرو، اور ان اللہ یحب الذین، یہ جناب بتائیے، یہ وہ حدیث. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب الذین، ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، یقاتلون، جو جنگ کرتے ہیں. قاتل، قاتلہ نہیں، یقاتلون فی سبیلہ، جو اس اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. صفن، صفا، صفیں باندھ کر. جی صفا، صفیں باندھ کر. کا انہم، کا انا، میں نے بتایا تھا 6 الفاظ تھے. انا، انا، کا انا، جی، لیکن لاکنہ، اور لیتا، اور بات ہے. لیسا ایک اور لفظ تھا. جی تو یہاں ہے کا انا، گویا کہ وہ اس اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں. کأنہم، گویا کہ وہ بنیان مرصوص، بنیان کہتے ہیں عمارت کو. بنیان کس کو کہتے ہیں؟ عمارت کو. مرصوص، رصاص سے نکلا ہے، رصاص لیڈ کو کہتے ہیں،
جو دھات ہوتی ہے ایک ساتھ اس کے اجزاء ملے ہوتے ہیں تو اس کو سیسا اپنی زبان میں کہتے ہیں، مرصوص، سیسے والی، مرصوص۔ تو بنیان مرصوص یہ محاورہ ہے، ہمارے لیے ہمارے قرآن اپنا زبان کے اندر ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یہاں جدار نہیں آیا، بنیان آیا ہے، لیکن ہماری زبان میں کیا ہے؟ گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ میرے ساتھ کریں جی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ یحب الذین، ان لوگوں سے محبت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، یقاتلون فی سبیلہ، جو جو اللہ کی اس راہ اللہ میں کی راہ جنگ میں کرتے ہیں، جو اس اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفا، صفیں باندھ صفیں باندھ کر، کأنہم، جیسا کہ وہ گویا گویا کہ وہ ہوں، بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار سیسا پلائی ہوئی دیوار، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ یہ وقت آپ کے پاس 2 منٹ میرے خیال ہوں گے، تو ڈاکٹر داؤد بھائی آپ ذرا کر دیں گے، بیٹا تھوڑا یاسر نیچے بھائی کر نہیں دیں۔ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے تسبیح بیان کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی غصے کی بات ہے، ان تقولو، کہ تم کہو، ما لا تفعلون، جو کہ تم خود نہیں کرتے ہو۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اس اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے جی۔ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آپ شروع سے کریں گے نا؟ جی بیٹا جی شروع سے سر کریں، جی، پیچھے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ نیچے کرو بیٹا تھوڑا سا، بیٹا نیچے کرو نا۔ سبح، جی بیٹا آپ نیچے کر دے تھوڑا سا۔ سبح، ٹھیک ہے، سبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کی، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ ہی انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ کبر مقتن عند اللہ، یہ بہت بڑے غصے کی بات ہے اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم نہیں کرتے ہو۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اس اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ کل انشاءاللہ جی چھٹی ہے، اور انشاءاللہ پیر والے دن ہم ملیں گے اور آگے پھر انشاءاللہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔